تصور کریں ایک دنیا جو ظلمت میں ڈوبی ہوئی تھی، جہاں ظلم و ناانصافی عام تھی۔ ایسے میں مکہ کی خاموش پہاڑی پر واقع غار حرا میں تاریخ بدلنے والا لمحہ آیا۔ یہ ہے اس سفر کی داستان جس نے نہ صرف ایک انسان کی زندگی بدلی بلکہ پوری انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا، جس میں اسلام کے ابتدائی دن انتہائی چیلنجنگ، صبر، آزمائش اور قربانیوں سے بھرپور تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں دعوت توحید کا آغاز کیا۔ اس دور کی نمایاں خصوصیات درج ذیل ہیں۔ ایک، دعوت اسلام کا آغاز۔ رسول اللہ کو 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی موصول ہوئی۔ پہلی وحی سورہ العلق لے۔ ابتدائی طور پر نبی نے خفیہ طور پر دعوت دی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت زید ایمان لائے۔ دور خفیہ دعوت کا مرحلہ۔ ابتدائی 3 سال دعوت خفیہ رہی تاکہ دشمنوں کی مخالفت کا سامنا کم ہو۔ نبی نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو اسلام کی دعوت دی۔ 3 اعلانیہ دعوت کا آغاز۔ اللہ کے حکم پر نبی نے کھلم کھلا دعوت دینی شروع کی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرے۔ سورہ الشعراء 214۔ قریش کے بڑے سرداروں نے مخالفت شروع کی۔ 4 مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ مشرکین مکہ نے ابتدائی مسلمانوں پر سخت مظالم ڈھائے۔ حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا گیا۔ حضرت سما کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا، اسلام کی پہلی شہیدیں۔ حضرت عاصر کو شہید کیا گیا۔ کمزور مسلمانوں کو قید کیا گیا اور ان پر جسمانی و ذہنی اذیت دی گئی۔ 5 حبشہ کی طرف ہجرت۔ جب ظلم برداشت سے باہر ہو گیا تو نبی نے چند مسلمانوں کو حبشہ، موجودہ ایتھوپیا، ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ نجاشی، حبشہ کے عیسائی بادشاہ، نے ان مسلمانوں کو پناہ دی۔ 6 شبن ابی طالب کا بائیکاٹ۔ قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خاندانوں پر 3 سال کے لیے سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ نافذ کیا۔ یہ بائیکاٹ شبن ابی طالب میں ہوا، جہاں مسلمان فاقہ کشی اور سخت مشکلات کا شکار ہوئے۔ 7 دین اسلام کی روشنی میں ثابت قدمی۔ نبی اور صحابہ کرام تمام تر مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہے۔ قرآن کی تعلیمات اور نبی کے کردار نے کئی لوگوں کو متاثر کیا۔ 8 دعوت کی مکہ سے باہر توسیع۔ نبی نے طائف کے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، مگر وہاں کے لوگوں نے پتھراؤ کیا۔ اس کے باوجود نبی نے بد دعا دینے کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ 9 عظیم قربانیاں اور صبر۔ اسلام کے ابتدائی دن قربانی، صبر اور ایمان کی مضبوطی کی علامت تھے۔ یہ وقت نبی اور صحابہ کرام کے لیے آزمائشوں کا تھا، لیکن ان کا عزم اور اللہ پر توکل ہمیشہ مضبوط رہا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مظالم اور مخالفت کے باوجود نبی اور صحابہ کرام نے دعوت حق کا سلسلہ جاری رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام مکہ اور اس کے باہر تیزی سے پھیلنے لگا۔ یہ دور ہمیں صبر، استقامت اور ایمان کی طاقت کا سبق دیتا ہے۔